ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے تحت سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ذکر خدا کی عظمت و اہمیت۔ آپ نے قرآن مجید برابر پڑھا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کلام الہی ہے اور ہدایت ہے انسان کے لیے، اس سے فائدہ اٹھائیں انسان کہ ذکر خدا کی بڑی عظمت و اہمیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ انسان ذکر خدا کے بغیر سکون حاصل نہیں کر سکتا، انسان گاڑی گھوڑے سے سکون حاصل نہیں کر سکتا، انسان بنگلے سے سکون حاصل نہیں کر سکتا، انسان عہدے سے سکون حاصل نہیں کر سکتا، انسان منصب پہ پہنچ کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتا، انسان عیش و عشرت سے سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی چیز میں سکون ہے ہی نہیں۔ انسان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ نے سکون کس چیز میں رکھا ہے۔ تو قرآن آواز دے کر کے کہے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اگر کوئی چیز سکون دینے والی ہے، اطمینان بخشنے والی ہے تو ذکر خدا ہے۔ ذکر خدا سے لوگوں کو اطمینان ملتا ہے، ذکر خدا سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، اللہ نے اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو بہت سی آیات مل جائیں گی ذکر خدا کی عظمت و اہمیت کے سلسلے میں۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا تذکرہ کرتا ہے اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم کچھ احادیث اس کی عظمت کے سلسلے میں ذکر خدا کی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احب ان یرتع فی ریاض الجنہ فلیکثر من ذکر اللہ۔ فرمانے کہ جو بستان بہشت میں کل یعنی آئندہ سیر کرنا چاہتے ہیں اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرے۔ دوسری حدیث میں ارشاد گرامی کہ من احب ان یکون اتقی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو لوگوں میں زیادہ پرہیزگار انسان بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے۔ اس کے علاوہ ارشاد فرمانے ہیں پیغمبر اسلام کے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، یعنی خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو تاکہ سختی کے دنوں میں وہ تمہیں یاد رکھے۔ انسان کو ہر حال میں پروردگار کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ خالی مصیبت میں ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد کریں، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، اپنی مصیبت میں بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ اگر ہم اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہمارے غم کے موقعوں کو پر، تکلیفوں کے موقع پر اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ بہت ہی قیمتی اور پیارا قول ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کے ارشاد گرامی عجبت لمن شک فی اللہ وہو یری خلق اللہ۔ تو مولا علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام فرمانے کہ حیرت ہے اس شخص پر کہ جو خدا کے وجود میں شک کرتا ہے حالانکہ خلق خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا کی خلقت کو دیکھ رہا ہے۔ امام چہارم زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے مستغنى احد باللہ الا افتقر الناس الیہ۔ فرمانے کہ جو صرف خدا کا محتاج ہوتا ہے تمام لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ انسان کو خدا کا محتاج ہونا چاہیے اور کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ جو صرف خدا کا محتاج ہوتا ہے تمام لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من اعتصم باللہ عصمہ اللہ، جس کی پناہ گاہ صرف خدا ہو خدا اس کو لغزشوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام دوسرے کا ارشاد فرماتے ہیں خوف اللہ کأنک تراہ وإن کنت لا تراہ فإنہ یراک۔ فرمانے خدا سے ایسے ڈرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بہترین کیا پیاری حدیث ہے۔ خدا سے ایسے ڈرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں امام ششم قول لا الہ الا اللہ ثمن الجنہ۔ فرمایا کہ جنت کی قیمت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ چھٹے امام کے نزدیک لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی قیمت ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ارجو اللہ رجاء لا یجرئک علی معصیتہ وخفہ خوفا لا یؤیسک من رحمتہ۔ فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ اللہ سے اس وقت تک امیدوار رہو
کہ جب تک گناہ کے ارتکاب پر جری نہ ہو اور اس سے اس حد تک ڈرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ فرما رہے ہیں امام رضا علیہ السلام، حد التوکل اللہ تخاف احدا الا اللہ، حقیقت توکل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرو۔ یہ ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، صحیح معنی میں توکل ہے۔ اللہ پہ صحیح معنی میں بھروسہ اور توکل کیا ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھائے، کسی سے نہ ڈرے۔ امام رضا علیہ السلام دوسرے کا ارشاد فرماتے کہ من اراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، فرمایا کہ جو لوگوں میں زیادہ قوی ترین انسان بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے، صرف اللہ پر بھروسہ کرے۔ اگر انسان کو قوی بننا ہے، انسان کو طاقتور بننا ہے، قوی ترین بننا ہے، تو امام رضا علیہ السلام کے نزدیک اس کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ امام رضا علیہ السلام دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے کہ توحید و نصف الدین، توحید کے سلسلے فرما رہے ہیں کہ توحید نصف دین ہے۔ آدھا دین انسان کا کیا ہے؟ توحید میں ہے۔ توحید میں یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، کیا ہے؟ نصف دین ہے۔ آخر کلام میں اس کے جائے کہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ذکر خدا کے سلسلے عالم الناس باللہ ارضاہم بقضاء اللہ، یعنی کہ لوگوں میں خدا کی زیادہ معرفت رکھنے والا وہ شخص ہے کہ جو قضاء و قدر الہی کے سامنے راضی و تسلیم ہو۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ ہم ہی رہ گئے تھے مصیبت کے لیے، کہ ہم ہی رہ گئے تھے پریشانیوں کے لیے، کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونا تھا، کہ یہ مصیبت ہم پہ ہی آنی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہترین قول ہے ہمارے 8ویں امام کا کہ لوگوں میں خدا کی زیادہ معرفت رکھنے والا وہ شخص ہے کہ جو قضاء و قدر الہی کے سامنے راضی و تسلیم ہو جائے، حکم خدا کے سامنے راضی و تسلیم ہو جائے، مرضی خدا کے سامنے راضی و تسلیم ہو جائے، اللہ کی رضا میں اس کی رضا ہو، ایسا انسان خدا کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی خوشنودی میں اس کی خوشنودی ہو، ایسا انسان اللہ کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے، اس کو زیادہ عرفان ہے۔ امام تقی علیہ السلام جو ہمارے 9ویں امام ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے اعلم انکا بعین اللہ فانظر کیف تکون، فرما رہے ہیں ہمارے 9ویں امام جان لو کہ تم کسی جگہ بھی اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہو، اب اپنے آپ یا خود کو دیکھو کہ کس کیفیت و حالت میں ہو۔ بہترین ارشاد گرامی ہے ہمارے 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے جو کریں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم چاہے جو گناہ کریں، چاہے جو کام کریں، لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا ہے، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ لیکن 9ویں امام فرماتے ہیں جان لو کہ تم کسی جگہ بھی اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہو، اب اپنے آپ یا خود کو دیکھو کہ کس کیفیت و حالت میں ہو۔ کسی بھی حال میں، کسی بھی جگہ اللہ کی نظروں سے انسان دور نہیں ہے۔ پروردگار کو ہمیشہ حاضر و ناظر جاننا چاہیے۔ یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دیا جائے آخری کلام میں، سلسلے گفتگو جاری ذکر خدا کے سلسلے میں، آخری کلام میں ایک جملہ عرض کر دیا جائے اسلامی تعلیمات کے تحت کہ اگر انسان یہ جان لے کہ خدا حاضر و ناظر ہے، ہر حال میں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم کوئی چھپ کے کام انجام دے رہے ہوں، چاہے برملا کوئی کام انجام دے رہے ہوں، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم چاہے بستر پہ ہوں، چاہے خلوت میں ہوں، چاہے تنہائی میں ہوں، چاہے جلوت میں ہوں، چاہے سب کے سامنے ہوں، اگر ہم کوئی کام انجام دے رہے ہیں ہر وقت اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اگر یہ انسان یقین جان لے کہ اللہ ہمارے عمل کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے تو پھر یہ لکھنا نہیں پڑے گا، یہ کہنا نہیں پڑے گا، یہ نوٹ دیواروں پہ نہیں لگانا پڑے گا کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، آپ پولیس کی نظر میں ہیں۔ تو جب انسان یہ جان جائے گا کہ میں خدا کی نظر میں ہوں، ایشور کی نظر میں ہوں، پروردگار کی نظر میں ہوں، تو پھر یہ لکھنا نہیں پڑے گا، یہ نوٹ دیواروں پہ نہیں لگانا پڑے گا کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار ہمیں ہر حال میں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا شاہد ہے، وہ ہمارا ناظر ہے، ہم ہر وقت اس کے حضور میں ہیں۔ تو اگر کوئی چیز ہمیں اطمینان دلا سکتی ہے، سکون دلا سکتی ہے، چین دلا سکتی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ذکر خدا ہے، یاد پروردگار ہے۔ جتنا زیادہ انسان یاد پروردگار اور ذکر خدا کرتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ امن و امان میں رہے گا،
پرسکون زندگی گزارے گا۔ امید ہے کہ ان تمام احادیث و آیات کے اوپر انسان عمل پیرا ہوگا اور ذکر خدا میں مصروف رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔